تو انسانیت کا کتنا خیال ہے اسلام میں، اس پر تو ہم سب تقریریں کر لیتے ہیں. اسلام میں یہ خوبی ہے کہ وہ غریبوں کے حقوق بہت بیان کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کیا ہے، پریکٹیکلی عملاً ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. قرآن نے اہل جہنم کی بار بار یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کا خیال نہیں رکھتے، اور جنتیوں کی جہاں بھی صفت بیان کی وہاں یہ کہ وہ مخلوق پر خرچ کرتے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کنجوس آدمی کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. خوب سمجھ لیں. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ کنجوسی ختم کیسے ہو. اچھا، جو کنجوس ہوتا ہے نا وہ خود اپنے آپ کو کنجوس نہیں سمجھتا. یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ جب بیمار ہیں، مریض ہیں، آپ اپنے آپ کو مریض ہی نہ سمجھیں تو آپ علاج کرائیں گے؟ ہے بھائی، نہیں کرائیں گے نا. کنجوس اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ اپنی اصلاح کی فکر کیسے کرے گا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کنجوس اپنے آپ کو کنجوس کیوں نہیں سمجھتا؟ میں نے یہ دعویٰ کر دیا، مفتی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کہ کنجوس اپنے آپ کو کنجوس نہیں سمجھتا؟ اصل میں کنجوس اپنے آپ کو کنجوس اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہ ہے کنجوس. اگر وہ اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا تو کنجوس تھوڑی ہوتا. وہ خرچ کرنے کو سمجھتا ہے، میں جو 1 روپے دے رہا ہوں یہ بہت دے رہا ہوں، تو وہ تو سخی سمجھتا ہے اپنے آپ کو. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اتنے سے پیسے بھی کہیں نکال دیے نا تو یہ اتنے سے آپ کو لگ رہے ہیں، یہ اتنے سے ہے نہیں، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی رقم ہے. آج میں نے ایک غریب کو 5 روپے دیے، بھائی فاطم تائی کی قبر پہ لات مار دی. اور سخی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے بھی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ نے دیا اتنا ہے، پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے. وہ اتنا خرچ کر کے بھی سخی اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا ہے، اور کنجوس تھوڑا خرچ کر کے بھی اپنے آپ کو سخی سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک شعر ہے نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی. یعنی ہم نے اللہ کے راستے میں جان دے دی، کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ جان دی ہمیں کس نے تھی؟ اس اللہ نے دی تھی. تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی حق بات یہ ہے کہ اللہ کا جو ہم پر حق تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں جان دیں تو وہ حق ادا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو ہم سے ہماری جان مانگی تھی اور ہم نے اپنی جان کے بجائے وہی جان دے دی جو اللہ نے ہمیں بھیک میں دی تھی. تو کیا کون سا تیر مار لیا ہم نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جو حقیقت میں سمجھتا ہے نا کہ یہ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہیں، یہ جان، تو یہ جان دی اللہ نے. جب یہ احساس انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ جان دے کے بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو ہم پہ حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. یہ تو ویسے بھی وہ جب چاہتا، اگر آپ اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوتے تو کیا مرو گے نہیں؟ ٹرک کے نیچے آ کے مر سکتا ہے آدمی، زلزلے میں ہلاک ہو سکتا ہے، کرونا میں ہلاک ہو سکتا ہے. 20 طریقے ہلاک ہونے کے. اللہ کا احسان کہ اللہ نے آپ کی جان لینے کے لیے شہادت کے رتبے پہ فائز کر دیا آپ کو. تو جو جان کے معاملے میں سخی ہوگا پوری جان لٹا کے بھی سمجھے گا کہ حق ادا نہیں ہوا. ایک صحابی تھے نا، میدان جنگ میں گرفتار ہو گئے تو ان کے بارے میں آرڈر ہوا. وہ جو پتہ نہیں فارس کا بادشاہ تھا وہ جلتی کڑھائی میں ڈال رہا تھا قیدیوں کو. تو یہ رونے لگے. تو اس نے کہا کہ موت کے ڈر سے رو گئے. انہوں نے کہا موت کے ڈر سے نہیں، اللہ کی خاطر ایک ہی دفعہ قربانی دوں گا، کاش یہ بار بار دینے کا موقع ملتا، بار بار قربانی دینے کا موقع ملتا.
ایک ہی جان ہے وہ دے دیں گے اللہ کو, اس میں کیا کون سی بڑی بات ہے. تو آپ بتاؤ, مال سے زیادہ قیمتی تو جان ہے انسان کی. جو سخی ہوتے ہیں وہ جان دے کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دیا, تو جو مال کے لحاظ سے سخی ہوگا نا, وہ مال دے کے بھی سمجھتا ہے ہم نے کچھ نہیں دیا, وہ اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے ساری دولت نعمت سب کچھ دیا اللہ نے, اور میری ضرورت تو 2 وقت کی روٹی ہے, سر چھپانے کے لیے چھپڑا چاہیے, باقی تو سارا اللہ کی دین ہے, تو میں نے کون سا تیر مار دیا. اور کمال کی بات یہ کہ اللہ کہتا ہے دو گے تو واپس بھی لوٹا دوں گا, میں برکت دے دوں گا اس میں. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فَلِأَنفُسِكُمْ, جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو, ہمارے لیے تھوڑی کر رہے ہو. اور کنجوس کیا کرتا ہے؟ کنجوس اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کنجوس ہوں, یہ بڑی ٹینشن ہے. اس کو پہلے یہ احساس دلانا پڑتا ہے, تو مان لے کہ تو 1 نمبر کا کنجوس ہے, پھر جا کے وہ علاج کرے گا. علاج ہم بعد میں بتائیں گے اس کو کہ تو علاج کرے گا کیا. پہلے اس کو یہ احساس تو ہو کہ میں کیا ہوں, کنجوس ہوں. اب ظاہر ہے کنجوس کی ڈیفینیشن فزکس کی اور کیمسٹری کی کتابوں میں پڑھائی نہیں جاتی. اسکولوں میں آج کل مسئلہ سارا ہی ہے, یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں انسان تو بن نہیں رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, سائنٹسٹ بن رہے ہیں, کاروباری بن رہے ہیں, لیکن اچھے انسان, کیونکہ چیپٹر ہی نہیں ہے نا, اچھا بنانے کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے. تو کنجوس کی ڈیفینیشن یہ جاننا بہت زیادہ ضروری. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو ڈیفائن کریں گے تو پیچیدہ ہو جائیں گی, ان کی طرف اشارہ کریں گے نا کہ یہ ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا. اس کو بولتے ہیں کنجوس. اشارہ کر کے بتا دو یہ ہے, ایسا نہیں بنو بس. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ گلاس کسے کہتے ہیں, کوئی نیا نیا آیا, آپ نے کہا گلاس وہ چیز جس میں پانی پیا جاتا ہے یا پانی رکھا جاتا ہے, وہ جگ سمجھے گا, کبھی لوٹا سمجھے گا, کبھی بالٹی سمجھے گا, بہت دیر لگے گی. بہتر ہے اس کو بتا دو اس کو بولتے ہیں, یہ اٹ از کالڈ گلاس. بعض دفعہ کسی چیز کی ڈیفینیشن بیان کرنے سے اور الجھن پیدا ہو جاتی ہے. کوئی پوچھے کوا کسے کہتے ہیں, اب آپ بتاؤ ایک ایسی چونچ اور کالا رنگ, تو ایسے تو بہت سارے پرندے ہیں بھائی, اس کو کوا بولتے ہیں. یہ جو نظر آ رہا ہے نا کہیں منڈیر پہ بیٹھا ہو, اٹ از کوا, دس از کوا. تو کنجوس کی ڈیفینیشن میں بیان کروں گا تو لمبی ہو جائے گی, اس کو سمجھنے کے لیے ایک لطیفہ آپ سن لیں, انشاءاللہ کنجوس آپ کی سمجھ میں آ جائے. وہ ایک آدمی جو تھا نا کنجوس تھا, اپنے بچوں کے لیے دیسی گھی لے کر آیا. اس کا خیال یہ تھا کہ میں نے آج حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, آج بچوں کو کیا کھلا رہا ہوں, دیسی گھی. وہ تو اپنے آپ کو سمجھے گا نا بہت سخی ہوں بھائی, لوگ ڈالڈا کھلاتے ہیں, میں کیا کھلا رہا ہوں, دیسی گھی. بچوں سے کہا کہ دیکھو گھی کے ڈبے کے باہر چکناہٹ ہوتی ہے نا, تو پہلے روٹی اس ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ, جب یہ اچھی طرح ختم ہو جائے گا نا تو پھر ہم ڈبہ کھولیں گے. اب کیا ہوا ہے کہ جی بچے بھی بیچارے کنجوس کے بچے تھے, تھوڑی غیرت ہوتی, کہتے ابا ہم کھا ہی نہیں رہے, یہ آپ وراثت میں چھوڑ کے جانا, وراثت میں ڈیوائڈ کر لیں گے ہم اس کو, یہ آپ کی ایک یادگار رہے گی. لیکن وہ بھی ایسے ہی تھے, انہوں نے بھی شروع کر دیا. اب جب یہ سفر پہ گیا ہے تو اس کو خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو بچے ڈبہ کھول کے کھا جائیں, اس نے الماری میں رکھ دیا اور تالا لگا کے چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد واپس آیا, بچوں سے پوچھا کہ بھائی تم نے گھی کھایا تو نہیں؟ کہتے ہیں ابو ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. ایک تھپڑ لگایا, کمبختوں کچھ دن گھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. اٹ از کالڈ, بولو اسے کیا کہتے ہیں, کنجوس کہتے ہیں.
یہ تو خیر ایکسٹریم لیول پہ میں نے پہنچا دیا نا. آپ کہیں گے نہیں ہم تو سخی ہیں, ہم تو اس دن پورا چمچ سے گھی لگایا تھا ہم نے روٹی پہ بھائی, اور اپنے دوست کو بھی ہم نے پراٹھا کھلایا تھا, ہم تو حاتم تائی کی قبر پہ لات مار دی ہم نے. تو یہ تو بالکل انتہائی درجے کا جو کنجوس ہے نا اس کا میں نے بتایا. لیکن قرآن جن کنجوسوں کی بات کرتا ہے, اب میں ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بولو دوں گا. یہ کنجوس ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں مسلمانوں میں بھی موجود ہیں, بہت ہیں. وہ کنجوس ہیں جو اپنا واجب حق بھی ادا نہیں کر رہے. مال کا جو واجب حق ہے نا آپ کے اوپر, اخلاقی حقوق, اخلاقی ذمہ داریاں, وہ بھی پوری نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے کنجوسی کی ابتدا اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے کہ اپنی ذات پہ کتنا خرچ کرتا ہے. عربی میں کنجوس کے لیے دو الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے شحیح, شین ہا یا اور ہا, اس کو عربی میں کہتے ہیں شح, شح کہتے ہیں. اور ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ شحیح. شحیح وہ کنجوس ہے جو کمبخت اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی اس کی جان جاتی ہے. پیسے جمع کر کر کے رکھتا ہے, اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا. ختم نہ ہو جائے کہیں, جمع کرو. یہ وہ کنجوس ہے جس کے بارے میں سورہ ہمزہ میں ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے بیٹھ کے. دیکھا ہوگا نا, بس گنتا رہتا ہے, اتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے, اتنے پیسے ہو گئے, ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی, اتنے پلاٹ ہو گئے, اتنی گاڑیاں ہو گئیں, اتنے بنگلے ہو گئے, اتنے پلاٹ ہو گئے, اتنے پیسے ہو گئے, الحمدللہ. کھانا کے بھی چائے میں پاپے, بیگم چائے بنا کے لے آؤ, پاپے ڈال کے کھائیں گے اس میں, ہے بھائی.